اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عدالت کا بڑا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق کل ہی کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق کرائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن 101 یونین کونسلز پر 31 دسمبر ہی کو الیکشن کرائے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا 27 دسمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق بھی کرائے جائیں۔ فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت فراہم کرے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پڑھ کر سنایا۔ اس سے قبل کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں 101 یونین کونسلز پر 7 سے 10 دن میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد پر رضامندی ظاہر کی تھی، جس پر عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا۔ کیس کی سماعت کے دوران وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل اور ڈیپٹی اٹارنی جنرل ضبط پی ٹی آئی وکیل سردار تیمور اسلم پیش ہوئے۔ اس موقع پر ڈی جی الیکشن کمیشن بھی دیگر حکام کے ساتھ عدالت میں موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی مشکلات اور بڑھ گئیں۔ اتنے کم وقت میں انتخابات کیسے ممکن بنائے جائیں؟ چیف الیکشن کمشنر لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ آتے ہی مختلف اسٹیک ہولڈر سے مشاورت شروع کر دی۔ تازہ ترین صورتحال سجاد کاظمی سے جانیں گے۔ سجاد بتائیے گا۔ آج بالکل ایسا ہی ہے۔ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب دوڑیں لگ چکی ہیں۔ وفاقی حکومت اپنی حکمت عملی بنا رہی ہے تو ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی اپنی حکمت عملی کو مرتب کر رہا ہے۔ اس سے قبل ڈی جی لا کی سربراہی میں ایک اہم ہنگامی اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، جس میں تمام کے تمام جو لیگل پیراہے ہیں وہ دیکھے گئے ہیں۔ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو لے کر کے ساتھ ساتھ مختلف رائے بھی جو ہے وہ قانونی رائے بھی ان کی طرف سے، ان کے جو مختلف ونگ کے لوگ تھے ان کی طرف سے رکھی گئی، اور اس رائے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتنے کم وقت میں انتخاب کروانا ممکن نہیں، کیونکہ تمام کے تمام ٹیچرز اور مختلف جو اداروں سے ڈپیوٹ کیے گئے تھے لوگ وہ چھٹیوں پر جا چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ انتخابی عمل کے لیے ضروری ہے کہ ایک روز قبل جہاں پر پولنگ اسٹیشن بنایا جاتا ہے اس کو بھی کارڈن آف کیا جاتا ہے، وہاں پر انتخابی عمل اور انتخابی سامان جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس کو لے کر کے بھی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے لیگل ٹیم کی طرف سے، جو بریفنگ رائے کے مطابق بتائی جا رہی ہے، اس میں یہ سامنے آیا کہ لیگل ٹیم چاہتی ہے کہ 4 سے 5 روز مزید دیے جائیں تاکہ یہ جو انتخابی عمل ہے اس کے حوالے سے تمام کے تمام انتظامات مکمل کیا جائے۔ اس کے فوراً بعد دیکھنے میں آیا کہ اٹارنی جنرل سے بھی ملاقات جو رابطہ ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، اور ان سے بھی جو ہے ان کا مشاورت کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ اب تھوڑی دیر قبل ہی جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، وہ بھی لاہور سے ہنگامی طور پر اس وقت یہاں پہنچے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی اکبر جو گیٹ ہے الیکشن کمیشن کا وہ استعمال کیا گیا اور یہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے فوراً بعد ہی مختلف اسٹیکس ہولڈرز کے ساتھ ان کے رابطے جو ہے وہ جاری ہیں۔ اٹارنی جنرل سے بھی ان کا رابطہ ہوا، ٹیلی فونک رابطہ، اور ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے اس فیصلے کو لے کر کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بدل بیٹھتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا بھی موقف جو واضح طور پر سٹانس ہے اس پر آنا باقی ہے۔ تاہم وفاقی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اس کو لے کر کے انٹرا کورٹ اپیل کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ انٹرا کورٹ اپیل کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہی اس کی استدعا بھی کی جائے گی۔ بہت شکریہ سجاد کاظمی۔ عدالت کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 سے 5 ماہ لگیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اسلام آباد پہ پہلے ہی تھریٹ الرٹ ہے۔ کچھ دنوں پہلے آئی-10 سیکٹر میں حملہ ہو چکا ہے۔ 1000 پولنگ اسٹیشنز کے فوری انتظامات ممکن نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا عام انتخابات کے لیے 8 سے 10 ماہ چاہیے۔ عام انتخابات اکتوبر میں ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں 31 دسمبر کو ہی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا حکم۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے اسلام آباد کے عوام کے نام خصوصی پیغام میں مبارکباد دی گئی۔ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ہمیشہ کرپٹ ٹولے کا ساتھ دیا ہے۔ اسلام آباد کی عوام کو میں مبارک دیتا ہوں۔ عدالت کے ذریعے ان کو ایک ایسا فیصلہ ملا ہے کہ وہ اب اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی لوکل گورنمنٹ کو منتخب کر سکیں گے۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ایک کرپٹ ٹولہ مسلط ہے اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے الیکشن کمیشن۔ اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں ہمیشہ ان کے فیصلوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے یہ عوام سے ڈرتا ہے، یہ الیکشن سے بھاگتا ہے،
میں اسلام آباد کے لوگوں کو خاص طور پہ آج تاکید کرتا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے کل کے الیکشن میں شرکت کرنی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس کرپٹ ٹولے کو شکست دیں گے۔ کل تحریک انصاف اور جمہوریت کی فتح ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما علی نواز عوان کو یقین، کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے یو ٹرن لیا ہے، ہم نے انہیں قانونی طور پر فارغ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو انہوں نے یو ٹرن لیا تھا اور کہا تھا یہ الیکشنز نہیں ہو سکتے، پر الحمدللہ ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ پہلے ہم نے ان کو میدان سے بھگایا تھا، آج الحمدللہ قانونی طریقے سے بھی ہم نے ان کو فارغ کیا ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے یو ٹرن لیا ہے۔ وزارت داخلہ الیکشن جو نہیں کرانا چاہتی تھی وہ بھی آج کھل کے ایکسپوز ہو گئے کہ یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی کل کا جو شام انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی فتح ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصر اللہ رندھاوا کہتے ہیں اسلام آباد کے عوام انتخابات چاہتے ہیں، ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے عوام کے حق میں فیصلہ دیا، حکومت انتخابات کو رکوانے کے لیے ابھی بھی ہیلے بہانے کر رہی ہے۔ کی اپیل کے یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کی اس اپیل کو الاؤ کیا اور اس اپیل کو سنا، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کی اپیل کے یعنی ہمارے حق کے اندر، اسلام آباد کی عوام کے حق کے اندر فیصلہ دیا۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں۔ حکومت نے جیسے یہ فیصلہ آیا ہے ان کی صفوں کے اندر ایک بھکلاہٹ کا شکار ہے، پھر ہیلے بہانے سے اس الیکشن کو کسی نہ کسی طریقے سے نہ کروانے کے لیے وہ سارے طریقے آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں جو دراصل عوام کو محروم رکھنے کے لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، بلدیاتی امیدواروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یو سی 41 میں چیئرمین کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار کہتے ہیں عدالت کے مشکور ہیں، الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے، بہت زیادہ شکر گزار ہیں، انہوں نے ایک ایسا آرڈر کر دیا ہے۔ ہم تو خان کے جیالے تو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، جب بھی الیکشن کا اناؤنس ہوگا ہم تو تیاری ہے، بلکہ ہمارا ایک چیئرمین کا پورے اسلام آباد کا ایک گروپ ہے، اس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ہم صبح کے لیے الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹوں کو بھاگنے کی وہ جگہ نہیں ملے گی۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں، پوری قوم دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیے پر متحد ہے، قومی مفادات پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے پاکستان دشمنوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا گیا۔ پاک وطن کو درپیش خطرات، قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک میں وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے۔ ملک کی معاشی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بریفنگ دی۔ وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر نے افغانستان کی صورتحال اور پاکستان کے افغانستان کی عبوری حکومت سے ہونے والے رابطوں سے متعلق بتایا۔ انٹیلیجنس اداروں نے سیکیورٹی صورتحال سے متعلق عوامل اور ان کے سدباب کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں واضح طور پر کہا گیا، دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں، پوری قوم ان کے خلاف ایک بیانیے پر متحد ہے، قومی مفادات پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ اتفاق کیا گیا کہ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب ملے گا۔ اعلامیے کے مطابق کسی کو بھی قومی سلامتی کے کلیدی تصور کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی کے بنیادی مفادات کا نہایت جرأت اور بہادری اور مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے تحفظ کیا جائے گا۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر میں شہید ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی تصویر سندھ کی کسی بھی جیل کی نہیں ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں غیر قانونی مہاجرین عدالتی احکامات پر جیل جاتے ہیں، کوئی بھی شخص جیل میں حکومت کی ایما پر نہیں جاتا۔ افغانیوں کو ملک بدر کرنے کے لیے جو ہمارا قانون اور آئین کہے گا وہی ہم کریں گے۔ کوئی بھی شخص جیل میں حکومت کی ایما پہ نہیں ہے۔ یہ جب بھی کوئی اللیگل امیگرینٹ ہوتا ہے تو اس کو پولیس یا ایف آئی اے یا باقی ادارے جو ہیں وہ ان کو گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں کورٹس میں۔ یہ عدالتوں کے احکامات پر یہ لوگ جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں۔ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی ہے 2 مہینے کی، کسی کو بھی 2 مہینے سے زیادہ کی سزا نہیں ہے، تو 2 مہینے کی سزا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور یہ اپنے ملک جائیں اور جا کے اپنے ملک میں واپس یہ قیام پذیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی، اپنے حالیہ امریکہ کے دورے سے آگاہ کیا۔
वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म को आइंदा माह जेनेवा में होने वाली रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर तिजारत नवीद कमर और वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर भी मौजूद थीं। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को आज़ाद जम्मू कश्मीर के कश्मीर कॉज के लिए अपने बैरून मुल्क दौरों से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात के मौके पर कमर ज़मान कायरा और अमजद एडवोकेट भी मौजूद थे। इमरान खान को सादिक और अमीन बनवाने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई। जहांगीर तरीन की कुर्बानी देखकर चेयरमैन पीटीआई को बचाया गया। इमरान खान के हुक्म पर ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एनआरओ दिया गया। निजी टीवी के प्रोग्राम में एंकर के दावों ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इमरान खान 2017 में सुप्रीम कोर्ट से सादिक को अमीन करार पाए। क्या ये फैसला कानून के मुताबिक था या कहीं से लिखवाया गया? निजी टीवी प्रोग्राम में ऑन एयर किए गए दावों ने मामला उलझा दिया। सीनियर एंकर ने एक और सहाफी के कॉलम का हवाला देते हुए इंकशाफ किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट से मिलकर इमरान खान को एनआरओ दिलवाया। कैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इमरान खान को एनआरओ दिलवाया और कैसे इमरान खान ने हुकूमत में आकर पीडीएम को तोड़ने के लिए आसिफ जरदारी को रियायत देने की कोशिश की, यानी एनआरओ देने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए के जरिए दावा किया गया कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सादिक को अमीन डिक्लेयर करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी मदद की। एंकर ने सहाफी के कॉलम का हवाला देकर बताया, पीडीएम को तोड़ने के लिए इमरान खान के हुक्म पर एस्टैब्लिशमेंट ने आसिफ जरदारी को एनआरओ दिया। इमरान खान अपनी हुकूमत के दौरान पीडीएम के मजबूत होने पर परेशान थे और बातचीत के दौरान एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें तजवीज़ दी गई कि पीडीएम उसी वक्त ही कमजोर हो सकती है जब आप आसिफ जरदारी को रियायत दें। और फिर इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को पीडीएम को तोड़ने के लिए आसिफ जरदारी को रियायत देने की इजाजत भी दे दी। एंकर ने अपने प्रोग्राम में सहाफी के कॉलम का हवाला देकर बताया कि कैसे इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी के बाद जहांगीर तरीन और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान दूरियां आईं, कैसे जहांगीर तरीन और इमरान खान की राहें जुदा हुई। बुशरा बीबी के साबिक खावर फरीद मानिका का एक भाई तरीन साहब का पुराना दोस्त है। उसने उन्हें बताया है कि आपके घर जादू टोना पहुंच चुका है, आप अब बर्बाद हो जाएंगे। तरीन साहब ने यह बात ओन चौधरी को बता दी और ओन चौधरी ने यह बात इमरान खान को बता दी और यूं जहांगीर तरीन का पत्ता कट गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार निजी टीवी के प्रोग्राम में की गई तमाम बातों और दावों की तरदीद कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी इन दावों की तरदीद कर चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, एक कॉलम में लिखा गया कि इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को डील फराहम की। ये कैसी डील है जिसके तहत सदर जरदारी, उनकी बहन जेल गए? वज़ीर आला सिंध के खिलाफ इस्लामाबाद में केस बना, जो केसेस आज भी इस्लामाबाद में चल रहे हैं। ये कैसी डील थी? मैंने वो कॉलम पढ़ा जिसमें ये कहा गया है कि कैसे इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को डील फराहम की। ये ऐसी डील है माशाल्लाह जिस डील के तहत आसिफ अली जरदारी साहब जेल गए, फरियाल टालपुर साहिबा जेल गई, अडियाला जेल, सिंध का वजीर आला के खिलाफ इस्लामाबाद में केस बना। आज भी चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, फरियाल टालपुर साहिबा हो, मुराद अली शाह साहब हो, अपने मुकदमात का आज भी सामना कर रहे हैं। केसेस आज क्या कराची में चल रहे हैं? मेरा छोटा सा मासूमाना सवाल, आज भी वो केसेस इस्लामाबाद में चल रहे हैं? आज भी वो केसेस चल रहे हैं? ये डील हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर रजा रबानी कहते हैं, टेक्नोक्रेट निज़ाम हुकूमत से मुल्क गैर मुस्तहकम होगा, इसकी मज़ामत करेंगे। अपने बयान में सेनेटर रजा रबानी ने कहा, निगरान टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें आइन के खिलाफ हैं। हुकूमती इदारे ऐसे किसी गैर आइनी निज़ाम की तजवीज़ देने से गुरेज करें। हमें पाकिस्तान को बतौर लेबॉर्ट्री इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे निज़ाम से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आएगा। गवर्नर केपी ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए, इख्तलाफी नोट लिख दिया। गुलाम अली कहते हैं, ये फाइनेंस बिल नहीं है। जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तब ही सही फैसला आएगा। स्पीकर साहब ने जो बिल पे सर्टिफिकेट लगाया तो ये वो हम समझते हैं और आइन और कानून के रूह से कि उन्होंने इसको फाइनेंस बिल डिक्लेयर करके आइन के रूह से इसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 5-6 सफ़े का नोट जो
عوام اور اس ملک اور آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے ان کو واپس بھیجا. انہوں نے دوبارہ ہی بھیجا کہ نہیں یہ فائنانس بل ہے، تو اس لیے ہم نے اس پہ دستخط کر دیے ود دی آبجیکشن. لیکن چونکہ یہ دو بڑے گھر، ان کے درمیان اگر ہم یہ ایک پوسٹ آفس کا کردار ادا کریں کہ وہ ایک بھیجے اور اب کہ یہ بل نہیں ہے، اوکے یہ نہیں سرٹیفکیٹ اس نے جاری کیا، تو اس کے لیے چونکہ پروونشل اسمبلی کے ممبران نے اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کی ہے. وزیر اعظم نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی ایئرپورٹس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آؤٹ سورس کرنے کا عمل شروع کرنے کی ہدایات کر دی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں کہا کہ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے عمل میں تمام متعلقہ ادارے ترجیحی بنیادوں پر تیز تر اقدامات اٹھائیں. اس تمام عمل میں شفافیت کا خاص خیال رکھا جائے. وزیر اعظم نے خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایات کی جس کی صدارت وہ خود کریں گے. اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ سال 2022 میں پی آئی اے نے اب تک کا سب سے زیادہ 172 بلین روپے کا ریونیو حاصل کیا ہے. وزیر اعظم نے اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر ہوا بازی سعد رفیع کو متعلقہ حکام کی بہترین کارکردگی کو سراہنا چاہیے. خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ساتھ رہیے. جاری آٹا بحران نے راولپنڈی والوں کو پھر مشکل میں ڈال دیا ہے. نان بھائیوں نے روٹی اور نان کی قیمت میں 5 روپے بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے. مہنگائی کرتے عوام اب 2 وقت کی روٹی کو بھی ترسیں گے. ایک بار پھر آٹا بحران سر اٹھانے لگا. نان بھائیوں نے روٹی نان مہنگی کرنے کا اعلان کر دیا. راولپنڈی میں آٹے کا بحران. اوپن مارکیٹ میں آٹے کی 79 کلو بوری ملک کی بلند ترین سطح 10,400 روپے اور میدا اور فائن آٹے کی بوری 11,000 تک جا پہنچی. قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث نان بائی ایسوسی ایشن نے آج سے خمیری روٹی 25 روپے اور تل والا نان 30 روپے میں فروخت کرنے کا اعلان کر دیا. پتیلی روٹی کا ریٹ 20 روپے جبکہ پراٹھے کی قیمت میں 10 روپے اضافے کے ساتھ اب 50 روپے میں ملے گا. صدر نان بائی ایسوسی ایشن شفیق قریشی کا کہنا ہے کہ حکومت آٹے کی قیمت کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہوئی ہے. روٹی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ عارضی ہے. آٹے کی مزید قیمت بڑھی تو روٹی اور نان کی قیمت مزید بڑھائیں گے. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا خصوصی اجلاس ہوا. گندم اور آٹے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کے شرکاء نے محکمے کی جانب سے فلور ملز کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں پر تحفظات کا اظہار کیا. لاہور شہر میں ڈیمانڈ کے مطابق گندم فراہم نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. ہدایات کی گئیں کہ فلور ملز کو اپنے متعلقہ علاقوں میں خصوصاً شمالی لاہور میں آٹے کی سپلائی اور دکانوں پر ڈسپلے یقینی بنایا جائے. مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے اوگرا نے خوشخبری سنا دی. اوگرا نے ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں کمی کر دی. جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 136 روپے 86 پیسے کی کمی کی گئی جس کے بعد 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,411 روپے 29 پیسے ہو گئی. ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مہیش ملانی نے تھرپارکر میں مقامی کوئلے سے 330 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا. منصوبے کے افتتاح سے تھرکول سے بجلی کی پیداوار تقریباً 3,000 میگا واٹ ہو گئی. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مہیش ملانی نے کہا تھر کے ذخائر سے 2 صدیوں تک 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. منصوبے کے افتتاح سے تھرکول سے بجلی کی پیداوار تقریباً 3,000 میگا واٹ ہو گئی ہے. تھرکول سے استعمال سے پاکستان میں توانائی کا انقلاب آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کورونا کے باعث منصوبے کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا. تھرکول سے حکومت کو ایندھن کی درآمدات پر $6 بلین کی بچت ہوگی. کراچی میں رہنے والا کوئی شخص محفوظ نہیں. وارداتیں معمول بن گئی ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے شہر کے امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا سارا نظام پولیس کی نگرانی میں چل رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی پر طنز کے تیر برسائے. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی سندھ میں برسر اقتدار رہنے کے باوجود کوئی کارکردگی نہیں دکھا پائی. پچھلے سال کے مقابلے میں کم از کم 30% زیادہ جرائم ہوئے ہیں. یہ وہ جرائم ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. اس سے کہیں زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں, موبائل چھیننے کے, اور اسی طرح سے جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس کو بھی لوگ رجسٹر نہیں کراتے, چونکہ ڈاکوؤں کا خوف بھی ہوتا ہے اور پولیس کا خوف بھی ہوتا ہے. یہ نظام ہے پولیس کا. 15 سال سے براہ راست مسلسل برسر اقتدار ہیں زرداری صاحب اور ان کی پارٹی سندھ میں, اور سن 70 سے لے کر اب تک میرا خیال ہے کہ
30 साल तो ऐसे रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। तो इस पूरे सूबे के साथ इन्होंने जो सलूक किया है, न ये अमन दे सकते हैं। और इलेक्शन से क्या होता है? इलेक्शन कौन सा पीपल्स पार्टी का मसला है? जमहूरियत, हाँ, इसकी माला जपते रहे आप, कहते रहे हम अवाम दोस्त हैं, जमहूरियत दोस्त हैं, अवामी जमात हैं। ना आपकी पार्टी में जमहूरियत, ना आप जो है मुकामी लोगों को इख्तियार देते हैं, ना बल्दियाती इदारों के इंतखाब कराते हैं, ना तलबा को इनका हक देते हैं कि उनके इंतखाबात हों। बर्फीले पहाड़ों के शहर शिगर में बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया। शिगर में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए हैं। रिपोर्ट करेंगे फैसल दिलशाद। शिगर शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। शिगर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। फलकबोस चोटियां बर्फ से ढक गए। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार। शिगर में दर्जा हरारत -9, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। बर्फबारी की वजह से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होके रह गई। बालाई इलाके बाज शेबलादो से शिगर का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया ने शहरियों को हादसे से बचने के लिए गाड़ियों में टायर चेन इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और अस्तोर दियामर रीजन के बालाई इलाकों में बर्फबारी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सेक्रेटरी वक्त गिलगित बल्तिस्तान ने रोड की सफाई के लिए मिशनरी की तैनाती की यकीन दहानी कराई। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, शिगर। सऊदी अरब में बादलों की गरज बरस। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बैतुल्लाह शरीफ में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़े काबा करते रहे। बारान रहमत बरसने पर उम्रा ज़ायरीन ने रब्बे कायनात का शुक्र अदा किया। कुवैत में नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली के वफ्द के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। नुमाइंदा सच टीवी कुवैत खालिद नूर के मुताबिक मोहतरमा अलीमा खानम की सरबराही में नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली के एडवाइज़र के वफ्द के एजाज़ में मकामी होटल में इशाइया दिया गया, जिसमें कुवैत में पाकिस्तान की जानिब से कम्युनिटी वेलफेयर अताशी फ़र्रुख अमीर सियाल, डिप्टी हेड ऑफ मिशन फैसल मजीद और नादरा कुवैत के इंचार्ज मोहम्मद उस्मान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शुरका ने नमल यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र और पसमानदा इलाकों में गरां कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इशाइया का एहतमाम सदर तहरीक इंसाफ कुवैत पीर अमजद हुसैन शाह साहब, मारूफ कारोबारी शख्सियात जनाब उबैदुल्लाह राई साहब और जनाब इखलाक अहमद मलिक ने किया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच।